أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماء حسنہ اور اس کے علم کی اہمیت کے بارے میں کل کے درس میں بہت ساری باتیں آئی تھیں. آج مزید کچھ اور باتیں آئیں گی جس سے اس علم کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کو پہچاننے سے ہمارے دل و دماغ میں کیا اثر پڑتا ہے، ہمارے عمل میں اور اخلاق میں اس کی کتنی بہترین اس کی تاثیر ہوتی ہے. انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم لوگ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کے نیک نام اور بلند صفات اسماء حسنہ یہ جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ علماء نے کہا کہ سب سے پہلا فرض ایک انسان پر جو سیکھنا ضروری ہے، جو سیکھنا اس پر فرض ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا. کیونکہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو صحیح معنی میں پہچانے گا تو اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کرے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے، سب سے پہلے فرماتا ہے جان لے، پس تو جان لے، سیکھ لے، یہ پہچان لے کہ اس کے سوا معبود برحق کوئی نہیں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سب سے پہلے جان لے کہ اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جاننے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور مومنوں کے لیے معافی مانگو. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے، اس حکم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، یہ جاننا سب سے پہلا فرض ہے. قوام السنہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ ہیں. مزید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کے ساتھ ڈیلنگ کرنا چاہتا ہے، معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا نام پہچانتا ہے، اس کے بارے میں تفصیلات لیتا ہے، اس کے باپ کون، اس کے دادا کون، اور اس کے چھوٹے اور بڑے معاملات کے بارے میں پوچھتا ہے. تم کہاں رہتے ہو، تمہارے کیا حوال ہیں، کس چیز میں تمہاری بزنس ہے. یہ کسی انسان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، معاملات طے کرتے ہوئے پہچانتا ہے. تو تمہارا کیا خیال ہے اس اللہ کے بارے میں جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس کی رحمت کی ہم امید کرتے ہیں، جس کے غصے سے ہم ڈرتے ہیں؟ کیا یہ ضروری نہیں کہ اس کے ناموں کو ہم پہچانیں، اس کی صفات کو ہم پہچانیں، اس کی تفصیل کو ہم جانیں؟ جی ہاں، بالکل ہی ضروری ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے نیک نام اور یہ پاک نام، یہ خوبصورت نام اسماء حسنہ کو سیکھنا اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ بنیادی علم ہے. یہ ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے، اور اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت اس کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو پہچاننے میں ہمارے ایمان کا اضافہ ہوتا ہے، یقین کا اضافہ ہوتا ہے، اور توحید
جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کو صحیح طریقے سے بجا لانے میں ہمیں مدد ملتی ہے، بندگی کا مزہ ملتا ہے، عبادت کا مزہ ملتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پہچاننے کی وجہ سے۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسماء حسنی پر ایمان رکھنا اور اس کے بارے میں جاننا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کی جتنی 3 قسمیں ہیں ہم اس کو پہچانیں۔ توحید ربوبیت، یعنی اس کائنات کا چلانے والا صرف اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، ہماری دعاؤں کو سننے والا اللہ، ساری کائنات کا ہر حصہ، کائنات کی ہر چیز صرف اسی کے اشارے سے چلتی ہے، اسی کے حکم سے چلتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ اس کائنات کے چلانے میں نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی نبی ہے، بلکہ اکیلا اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، وہی آسمان و زمین کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، رب سے کہ پروردگار تو اکیلا ہے اس کائنات کے چلانے میں، تو اکیلا ہے سب کے رزق کا انتظام کرنے میں، تو ہی مالدار بناتا ہے، تو ہی غریب بناتا ہے، تو ہی زندگی دیتا ہے، تو ہی موت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے توحید کی دوسری قسم کہ جب اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا ہے، اسی کی مرضی چلتی ہے، تو اسی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت بھی ہونی چاہیے، اس کی عبادت میں کسی کی شرکت نہیں ہونی چاہیے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ہماری عبادت، دعائیں اللہ تعالیٰ سے ہوں گی، مانگیں گے اللہ سے، نظر مانیں گے اللہ سے، توکل اور بھروسہ کریں گے اللہ پر، امید رکھیں گے اللہ سے، ڈریں گے تو صرف اللہ تعالیٰ سے۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، چاہے وہ قربانی دینا ہو، چاہے وہ نظر و نیاز ماننا ہو، چاہے وہ سجدے کرنا ہو، چاہے وہ اپنا گردن جھکانا ہو، کوئی بھی، ساری قسمیں وہ صرف اللہ کے لیے ہوں گی۔ اس کو کہتے ہیں توحید عبادت یا توحید الوہیت، الہ سے۔ توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور جو صفات ہیں، ان ناموں پر ہم جیسے اللہ نے فرمایا ہے، جیسے اللہ نے اپنے بارے میں ذکر کیا ہے، ویسے ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، وہ اللہ نے نہیں بتایا، لیکن اللہ نے بتایا کہ وہ 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ وہ کدھر ہے؟ وہ اوپر ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، کئی آیتوں میں اس کی تصریح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے۔ فرشتے لیلۃ القدر، اس شب قدر کی مبارک اوقات میں، لمحات میں آسمان سے نیچے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اور اللہ اوپر ہے، ہر جگہ ہے کہنا غلط ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے بارے میں کہنا اللہ ہر جگہ ہے، یہ نعوذ باللہ غلط۔ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، وہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ معراج کے موقع پر کہاں گئے؟ نہ ادھر، نہ دائیں، نہ بائیں، نہ نیچے، اوپر گئے۔ تو اللہ کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہاں ہے، تو کہنا وہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو اسماء و صفات کی توحید۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ توحید کی تینوں قسمیں، یہ ایمان کی روح ہے، یہ ایمان کی لذت ہے، یہ ایمان کی اصل حقیقت ہے، یہ ایمان کی اصل انتہا اور غایت ہے۔ اور آدمی جتنا اللہ کے ناموں کا علم جانتا ہوگا، اتنا زیادہ اس کا ایمان بڑھے گا اور اس کا یقین مضبوط ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ایمان کم ہو جائے، علم کم ہو جائے اللہ کے بارے میں، تو اس کا ایمان بھی کم ہوگا۔ اور سب سے آسان راستہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں ہم غور کریں، جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔
علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روحوں کو کسی چیز کی اگر سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان، ان روح اور دلوں کو پیدا کرنے والے کی پہچان، اس کی محبت، اس کی یاد، اس سے خوش ہونا، اسی سے تقرب اور قربت حاصل کرنا، اسی سے وسیلہ طلب کرنا. اور یہ ساری چیزیں کیسی ملیں گی؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پہچاننے سے. اور آدمی جتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے دل میں ہوگی، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے گا. اور جتنا وہ اللہ تعالیٰ سے ناواقف ہوگا، اللہ تعالیٰ سے جاہل ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرے گا، دور ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ویسے ہی رکھتا ہے جیسے بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں رکھتا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی محبت اور اس کی عزت اپنے دل میں جتنا آپ جگہ دیں گے، جتنا اس کو مضبوط کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی وہ اونچائی میں اور بلندی میں لے جائے گا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک جگہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو اس کا نام اتنا ہی لوگوں میں، تاریخ میں روشن رکھتا ہے جتنا وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نام کو دنیا والوں میں روشن کرتا ہے. اللہ اکبر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام روشن رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائیے، اللہ کی توحید کی طرف بلائیے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیے، اللہ کی پہچان کی طرف بلائیے، اس کی محبت اور اس کے خوف کی طرف بلائیے، اتنا ہی آپ کا نام اونچا ہوگا. دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1250 سال پہلے ان کا انتقال ہوا اور آج بھی دنیا یاد رکھی ہوئی ہے ان کا نام. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، بڑے بڑے تابعین، صحابہ، جی بڑے بڑے علماء اور محدثین، کس وجہ سے ان کا نام یاد ہے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے نام کو یاد رکھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو یاد رکھا، اس کو لوگوں تک پہنچایا. تو آج کی دنیا بلکہ قیامت تک انشاءاللہ ان کا نام روشن ہو کر رہے گا. اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کو، نام اور صفات پہچاننے کا فائدہ یہ ہے، اللہ کی معرفت، اسماء حسنہ میں علم رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ مصیبت کے موقع پر یہ بہت کام آتے ہیں. مصیبت اور پریشانی اور تکلیف کے موقع پر ایک مومن جتنا اس کو اللہ کے بارے میں یقین رہتا ہے، نالج رہتا ہے، اتنا آسانی کے ساتھ ان مصیبت کے مرحلوں کو طے کر لیتا ہے. آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہجرت کے موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں. ابوبکر پریشان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر وہ لوگ اپنے قدموں کے نیچے دیکھیں گے تو ہمیں پہچان لیں گے، ہمیں پکڑ لیں گے. یہاں تک پہنچ گئے، ہمارے غار کے منہ تک پہنچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے ابو بکر ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے، جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ جس کے ساتھ ہوگا اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک حدیث میں وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یاد رکھو، اگر پوری دنیا کے سارے لوگ مل کر
تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ اللہ نے اس کو لکھا ہو تمہارے لیے. اور فرمایا اور اگر پوری کی پوری قوم پوری دنیا تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے وہ تمہیں وہی تکلیف پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو تمہارا ایک بال بھی کا نہیں کر سکتے, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ کب؟ جب اللہ کے بارے میں یقین پیدا ہو جائے. یہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو پہچان کر. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم بنو اسرائیل کو لے کر اس طرف نکلو. کہاں جانا نہیں معلوم. موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر نکلتے ہیں, یہ بنو اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں. جس ڈائریکشن کی طرف اللہ نے حکم دیا اس ڈائریکشن میں نکلتے ہیں. سامنے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں سمندر, پیچھے سے فرعون کی فوج. بنو اسرائیل نے کہا ارے موسیٰ یہاں لا کر تم نے پھنسا دیا ہم کو, ہم تو وہاں بہتر تھے, اب تو پھنس گئے اب تو یہاں ہم پھنس گئے. کہا موسیٰ علیہ السلام کا یقین دیکھیے, ان کا ایمان دیکھیے. کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا پروردگار ہے, وہ مجھے راستہ بتائے گا. اللہ اکبر. پوری بنی اسرائیل پریشان, موسیٰ علیہ السلام اطمینان سے ہیں. جی ہاں, اللہ تعالیٰ کا جب علم اور اس کی معرفت اور اس پر ایمان دل میں مضبوط ہوتا ہے, دنیا کی یہ تکلیفیں سب بیکار, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ نے لکھا ہے تو موت آئے گی ورنہ نہیں آئے گی, اور ہر ایک انسان کو جانا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا, ہرگز نہیں, ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا پروردگار ہے, وہ مجھے ہدایت دے گا, مجھے راستہ بتائے گا. غزوہ خندق سن 5 ہجری میں یہود, قریش, عرب کے بڑے بڑے قبیلے مدینے کی چھوٹی بستی کے خلاف جمع ہو گئے. 10,000 لشکر, اور مسلمان مدینے میں ان کی تعداد معمولی تعداد. لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. صحابہ سے لوگوں نے کہا, منافقین نے کہا کہ ساری دنیا تمہارے خلاف جمع ہو چکی ہے, لیکن یہ ایمان والے صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے, اور کیا بہترین وہ کارساز ہے. کافی ہے اللہ تعالی ہمارے لیے, پوری دنیا مخالف ہو جائے پریشانی کی بات نہیں. پلاننگ کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف, کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں. اسلام رہے گا, مسلمان رہے گا, مسلمانوں کو اتنی تکلیف ہوگی جتنا اللہ نے لکھا ہے, اور مسلمانوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے. اور اگر مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن جائے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے, صحیح معنی میں اسلام کو پر عمل کرنے لگے, تو آج وہ پوری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں آ جائے گی. میرے بھائیو, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. آپ نے یہی کہا تھا انی ارید منکم کلمۃ تدین لکم بها العرب والعجم. اے لوگو, میں تم سے صرف ایک کلمہ چاہتا ہوں, لا الہ الا اللہ. اس کلمے سے پوری دنیا, عرب اور عجم کی پوری دنیا تمہاری غلام بن جائے گی, تمہیں مان لے گی, تمہیں اپنے سردار بنا لے گی. ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے. غریب ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تمہارا رب, تمہارا مالک, تمہارا خالق مالدار ہے, جس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی ہے. بیمار ہے, پریشان ہونے کی بات نہیں, وہ شفا دینے والا اللہ. اللہ پر جتنا یقین ہوگا میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اتنی زیادہ صحت اور تندرستی آپ کو ہوگی, اتنا زیادہ دل آپ کا مضبوط ہوگا, اتنی زیادہ آپ خوشحال رہیں گے, پریشان نہیں ہوں گے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری مصیبتوں کو گرمی اور سرما کے جیسا سمجھ لینا چاہیے. سردی کا موسم, موسم گرما, موسم سرما, آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے, آدمی تکلیف کیا چلاتا ہے نہیں, ڈرتا ہے نہیں. گرمی آ گئی,
فین کا انتظام کرو, اے سی کرو, فلاں کرو, ہوا میں بیٹھو, گزار دیتا ہے, روتا نہیں ہے, شکایت نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ یہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے جو موسم دیا ہے ہمیں آزمانے کے لیے. پریشان ہونے کی بات نہیں, اللہ پر یقین کرو, اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ پر توکل کرو. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پہچاننے سے کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی وجہ سے ہمیں یہ نصیب ہوگا کہ ہم مصیبتوں میں, پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ سے ہم مطمئن ہوں گے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ذریعے ہم اپنے دل کو مضبوط کریں گے, اپنے دل کو ہم سکون پہنچائیں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے, دلوں کو راحت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے ناموں کی, اس کے صفات کی, اس کے شریعت کا علم ہمیں عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اور ہمارے اعمال نیک بنائے. اور اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے, اس کے کلام پاک کو پڑھنے, اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے مسلمانوں کو امن و امان سے رکھے, ساری دنیا سے مصیبت کو پاک کرے. آمین یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.